جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلت بھائی میں آپ کا بہت پرانا لسنر یار، راولپنڈی سے تعلق ہے، اور مجھے ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی ہے کہ آپ شاید عمران کے ناقد ہیں، لیکن مجھے اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ عمران کے بہت بڑے پروموٹر ہیں، کیونکہ جس طرح آپ عمران خان کی شخصیت سازی کرتے ہیں یا اس کو پروموٹ کرتے ہیں بڑے سائنٹیفک طریقے سے اور بڑے زبردست طریقے سے کہ انسان کے اوپر ایک جادو سا طاری ہو جاتا ہے۔ مطلب میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ کے مطابق عمران خان نے پوری ریاست کو آگے لگایا ہوا ہے، مقصد کہ نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اس کے آگے ویلیو ہے، عدلیہ کو وہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہا ہے، اور سیاست دانوں کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے نا سر، کہ مطلب جنہوں نے 70 سال سے اس میدان میں تھے ان کو اس نے زیرو کر دیا ہے، اور وہ اتنے شاندار طریقے سے سب کچھ چلا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کو بھی اتنے زبردست طریقے سے وہ آپریٹ کر رہا ہے کہ یہ سب لوگ زیرو ہو گئے ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ درپردہ اس کے بہت بڑے پروموٹر ہیں۔ شاہ جی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا برائے مہربانی۔ آپ کا یہ نتیجہ اتنا ہی معتبر ہے جتنا آپ کا پہلا نتیجہ تھا۔ آپ خود دیکھیں، آپ نے بتایا کہ پہلے آپ کیا سوچتے ہوتے تھے، اب ان کے بالکل برعکس آپ یہ سوچنے لگ گئے ہیں۔ میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ 1 سال کے بعد آپ اس کے بھی بالکل برعکس کوئی اور بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو تشریحات کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ تو ایک میں نے ضمناً بات کر دی، تشریحات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ کی تشریح یہ ہے سر آنکھوں پر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوکس عمران خان پر جب زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے وہ خبریں بناتا ہے، تو پھر اب اس کے اوپر مجھے خبروں پر ہی کمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور خبریں بناتا ہے تو پھر اس کے اوپر مجھے کمنٹ کرنا ہوتا ہے، جس سے لگتا ہے یہ کہ فوکس چونکہ زیادہ ہے تو اس کے پروموشن زیادہ ہے۔ یہ آرگومنٹ میں اس حد تک ماننے کو تیار ہوں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمران خان کا امیج یہ بنتا ہے اس نے تمام ریاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ فوکس کر کے، تنقید کر کے، سچ اور جھوٹ کو لوگوں کے سامنے رکھ کے عمران خان کے امیج کو ریئلسٹکلی ایڈجسٹ بھی کروا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ان کے یہ کام ہے اس کے مطابق آپ نے ان کو پرکھنا ہے، جو ان کا امیج ہے ان کے کاموں سے متعلق ہے، ان کے اعمال سے متعلق ہے، ان کی تاریخ سے متعلق ہے۔ تو جب آپ اعمال، تاریخ اور کام کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر ان کا امیج ریئلسٹکلی ایڈجسٹ ہوتا ہے، اور وہ امیج کوئی بہت اچھا نہیں بنتا جب آپ یہ تینوں کام کرتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کی اپنی تشریح ہے۔ اب میں انتظار کروں گا کہ سال بعد آپ مجھے ایک اور سوال بھیجیں گے جس کے اندر کہیں گے جی کہ پہلے میرا خیال تھا آپ اس کے نقاد تھے، پھر میرا خیال تھا کہ آپ اس کے پروموٹر ہیں، اب میرا یہ خیال ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ڈاکٹر نویل لاہور سے۔ سر ہمارا سسٹم پہلے ننگا ہوا اور اب ننگا ناچنا شروع ہو گیا ہے۔ جتنی غلاظت اس سسٹم کے اندر تھی وہ ساری اب سرفس پہ آ گئی ہے، اور وہاں سے ایک تعفن اٹھ رہا ہے۔ کبھی وہ عدلیہ سے اٹھتا ہے، کبھی وہ پارلیمنٹ سے اٹھتا ہے، کبھی وہ ہمارے جو ادارے ہیں دوسرے سیکیورٹی کے وہاں سے اٹھتا ہے۔ تو عمران صاحب کو یہ تو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ سارا گند ایک سرفس پہ لے آئے ہیں، اور اب سب کچھ چیزیں اپنی اپنی حقیقت میں نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ کب جا کے سر سارا معاملہ ٹھیک ہوگا اور ہمارے دریاؤں میں صاف پانی بہنا شروع ہوگا؟ بہت شکریہ سر، اس پہ کمنٹ کریں، مہربانی جناب۔ اور آپ کا زبردست سوال ہے۔ تاریخی طور پہ جب آپ تغیر و تبدل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعات اور مسلسل اعمال جو ہیں وہ اقوام کو خاص نقطے کے اوپر لے آتی ہیں، اور اس کے بعد اس نقطے پر ایک کیٹلسٹ آتا ہے۔ وہ کیٹلسٹ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کیٹلسٹ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ کیٹلسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک کیٹلسٹ آتا ہے، وہ کیٹلسٹ جو ہے پھر تبدیلی کو حتمی شکل دیتا ہے۔ وہ تبدیلی اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ تبدیلی بری بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کے اعمال کیا رہے ہیں اور واقعات آپ کے ساتھ کیسے ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت عرصے سے اعمال اور واقعات اکٹھے ہو کے ایک ایسے نقطے پر آ گئے تھے کہ جب عمران خان جیسے کیٹلسٹ نے تبدیلی کو ایک حتمی شکل دینی تھی، اور وہ کوئی اچھی شکل نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال اور واقعات جو ہمارے ساتھ ہوئے ان سے ہم نے صحیح فائدہ اٹھایا ہوتا، ان سے سیکھا ہوتا، تو عمران خان کی آمد شاید مثبت تبدیلی کا باعث بنتی۔ تو میں عمران خان کو ان مور ویز دین ون، I'll be honest with you، میں ان کو ایک
آلموسٹ نیوٹرل کیٹلسٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں. یعنی یہ نتیجہ ہے جو وہ لے کے آئے ہیں بطور کیٹلسٹ. اور تاریخ ہر قوم کے اندر کیٹلسٹ لے کے آتی. ریفارمرز بھی ہو سکتے ہیں, پرفارمرز بھی ہو سکتے ہیں, کلاؤنز بھی ہو سکتے ہیں, اور سرکس بھی ہو سکتا ہے. اب چونکہ کلاؤنز اینڈ سرکس کے ساتھ ہم سٹک ہیں, تو یہ جتنے 75 سال کے گناہ ہیں ان کو بہنے کا وقت تو ملے گا. صاف پانی آنے سے پہلے گدلا پانی نکلنا ہوگا. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مٹی سے آلودہ پانی سے گزرے بغیر صاف پانی تک پہنچ پائیں. تو میرے خیال میں ابھی ہمیں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس امید پر کہ ان واقعات سے ہم کچھ سیکھ لیں گے, اور یہ نہ ہو کہ 20 25 40 50 سال بعد جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں, ہماری اولادیں یہاں پر موجود ہوں, تو اس وقت کوئی اور کیٹلسٹ آیا اور وہ بھی اس سے بھی زیادہ بھیانک تصویر بنائے. تو ابھی تو گدلا پانی گزرنا ہے جی اس کو, اور بہت عرصے سے رکا ہوا ہے پانی. تو عمران نے اس کو آ کے ایکسپوز کر دیا ہے. وہ کیٹلسٹ ہیں, نتیجہ بھی ہیں اور کیٹلسٹ بھی ہیں. تو ابھی گدلا پانی گزرنے دیں. یہ گند جب تک نکلے گا نہیں تب تک صاف پانی کے لیے جگہ نہیں بنے گی. حضرت بھائی عاصم کراچی سے. میں ابھی شہباز شریف صاحب کی تقریر سن رہا تھا, تو وہ ایسے بچوں کی طرح شکایتیں کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی شکایتیں, اور اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو یہ شکایتیں مناسب بات ہے کہ پرائم منسٹر شکایتیں کرے؟ اپوزیشن شکایت لگاتی ہے, اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہے اور پھر معاملات ہوتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر یا حکومت کا نمائندہ کمپلین کرے, میرا نہیں خیال کہ, بلکہ ایک مرتبہ عمران خان نے کہا بھی تھا, بھائی تم پرائم منسٹر اپنے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے, تم پرائم منسٹر شکایت کر رہے, بھائی اگر میں نے غلط کیا تو ڈال تو جیل میں. یہ وہ کہتے تھے, مجھے یاد ہے اچھی طرح. آپ کا سوال بالکل جائز ہے اور اچھا سوال ہے, اور بالکل میری سوچ کے مطابق بھی ہے. لہٰذا مجھے اس کا جواب دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ایک تو آپ سے مکمل طور پر اتفاق کر رہا ہوں, دوسرا یہ کہ حکومتیں شکایتیں نہیں کرتی ہوتی, حکومتیں شکایتیں ایڈریس کرتی ہوتی. ریاست کے نمائندگان جو ہیں وہ تجزیے نہیں کرتے ہوتے, وہ ہم جیسے لوگوں کے تجزیوں کی روشنی میں فیصلے کرتے ہوتے ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. یہ نیا ایک طریقہ کار ہے کہ جو ہی آپ شروع کریں حکومت سے کوئی درخواست کریں, کوئی استدعا کریں, کوئی ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھیں, وہ اپنی مسائل کی پٹولی جو ہے وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اس سے کوئی کانفیڈنس انسپائر نہیں ہوتا لیڈرشپ کے اندر. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ان انسپائرنگ لیڈرشپ ہے. اس سے کوئی لوگ خوش نہیں ہوتے, کیونکہ لوگوں نے آپ کی طرف دیکھنا مسائل کے حل کے لیے. جب ان کے بولنے سے پہلے آپ نے جو ایک سٹینڈرڈ اسکرپٹ ہے وہ بولنا شروع کر دیا, تو لوگوں کو آپ کیا دے رہے ہیں, اور آپ کے منصب سے مطابقت بھی نہیں رکھتا. آپ رونا پیٹنا کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے, آپ رونے پیٹنے کے, عوام کے رونے پیٹنے کو کم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ نے رونا پیٹنا ہے تو پھر چھوڑ دیں اور سارے مل کے روتے پیٹتے ہیں عوام کے ساتھ. السلام علیکم طلعت صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. کہ جو الامراض ہے وہ تو 63A کی جو تشریح کی گئی تھی, جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, سوال تو آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو سب کچھ اپنی جگہ پہ ہوتا. اور دوسرا شاہ صاحب, بڑی بات ہے کہ اب پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھی ہے, اور یہ واقعی ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال آتا تھا کہ جناب جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ قاسم سوری اور عمران خان اور صدر نے آئین کی وائلیشن کی ہے, تو ان پہ کسی قسم کی کوئی پیٹیشن نہیں گئی, کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. اس پہ بھی کوئی اپنی روشنی ڈالے, بہت مہربانی. جی, بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, ریکارڈ کی درستگی کرنی چاہیے تھی. جن لوگوں نے جو کام کیا ہے ان کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ وہ اپرچونٹی مس کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایک کرائم کو انڈورس کرتے ہیں. تو کرائم کو انڈورس کیا گیا. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اب امراض کا جو آغاز ہے وہ تو بہت ساری جگہ سے میں تلاش کر سکتا ہوں. آپ کے خیال میں یہ ہے, میں اسے ضمنی طور پر اتفاق کر سکتا ہوں, لیکن تمام تر امراض کی جڑ بنیادی طور پر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, شخصی انٹرسٹ ہے. طاقت کے اندر جا کے یہ سمجھنا ہے کہ میں عقل کل ہوں اور میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تو میرے سے نیچے رہنا چاہیے, اور میرے سے پہلے والا جو تھا وہ تو مجھ سے بہت ہی نیچے رہنا چاہیے. اور پھر بے دریغ استعمال ہے شخصی اختیار کا. جب تک شخصیت
نظام پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی رہے گی، نظام خراب ہی رہے گا۔ السلام علیکم طلعہ صاحب، صفدر بول رہا ہوں بارسلونا یورپ سے۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا یہ بڑا، میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں، نیشنل ہوں، ہر چیز ہے، پاسپورٹ ہے، ہر چیز ہے، لیکن یہ جو عمران خان، یہ نواز شریف، زرداری، سارے یعنی کہ مل کے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارا کیا حق ہے ووٹ دینے کا پاکستان میں؟ یا آج تک سمجھ سے باہر ہے۔ او بھائی، میرا پاکستان سے کیا تعلق رہ گیا؟ یعنی کہ صدیاں ہو گئی ہیں ادھر یورپ میں رہتے ہوئے، پاکستان کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم پیسے بھیجتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کو، ماں باپ کو، بہن بھائی کو، جس کا حکومت سے یا پاکستان سے تعلق نہیں، محبت ہے بالکل ہے، ظاہر ہے ادھر پلے بڑے یا ماں باپ کی قبریں ہیں، یہ حقیقت بات ہے، لیکن پاکستان کی سیاست سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں سیاست کرنی چاہیے، اگر بہت زیادہ مطلب ابال ہے خون میں سیاست کرنے کا۔ ہمارا حال دیکھیں، یہ ہے کہ لندن میں ہم اوورسیز پاکستانی گتھم گتھا ہیں عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پاکستان کو نہیں، صرف عمران خان کو۔ جرمنی، اوسلو، امریکہ، کینیڈا، پیرس، پورے پاکستانیوں کے تماشا بنایا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے، صرف اور صرف خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی نے۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا لیتے ہیں، دوپٹہ لیتے ہیں، پاکستان کا کوئی نہیں لیتا، وہ بھلے 14 اگست ہو، کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی کا جھنڈا ان کا ایک فرقہ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں گتھم گتھا ہیں، اور یہاں کی پیرس کی، انگلینڈ کی، ناروے کی پولیس یعنی کہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دو پاکستانی مطلب درجنوں پاکستانی گتھم گتھ ہیں، ایک دوسرے کو یعنی کہ مار کٹائی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کی سیاست اوورسیز پاکستانی کو بالکل بند ہونی چاہیے، بین ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کو بدنام نہ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا، جتنے صاف انداز سے آپ نے یہ باتیں کی ہیں میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے لے کے، اور جو آپ نے بات کی کہ جو فورن ریمیٹنس آتا ہے وہ کس کھاتے میں آتا ہے، اور ساؤتھ ایشیا سے ہی آپ اٹھا لیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، کون سا ملک ایسا ہے جس کی سیاسی جماعتیں اوورسیز میں ورکرز میں اپنے پارٹی ونگز رکھتی ہیں؟ کوئی کانگریس پارٹی ہے لندن کے اندر، برسلز کے اندر؟ کوئی بی جے پی پارٹی ہے اور وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟ بالکل نہیں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ملک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ، اور بہت بڑا لیڈنگ اسلامک کنٹری ہے، اس نے یہ مینڈیٹ کیا ہوا ہے کہ جو مساجد بھی آپ باہر بنائیں گے وہ ہمارے مذہبی امور کے محکمے کی ڈائریکشن کے مطابق بنائیں گے۔ وہاں پر جو خطیب بھی آپ تعینات کریں گے وہ ہمارے ہدایت کے مطابق آپ خطیب تعینات کریں گے۔ وہاں پہ جو خطبہ بھی پڑھا جائے گا وہ بھی ہماری ہدایت کے تحت ہوگا۔ تو ریاست کے نمائندگان جب ملک سے باہر جاتے ہیں، چاہے وہ امبیسڈرز ہوں اور چاہے وہ انفارمل ایکسپیٹ کمیونٹی کی صورت میں ہوں، ان کو ریاست کا نمائندہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے سب نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ اور اب جو حالات ہیں، جو طوفان بدتمیزی جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو شورش ہے بنیادی طور پر، اور اس کو بالکل روکنا چاہیے۔ اگر کسی کو شوق ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا تو وہ پیسے بھیجنے سے خدمت نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ ملک کو پیسے نہیں بھیج رہے ہوتے، ویسے بھی آج کل انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ، میرا تو خود دل کرتا ہے کہ میں یہاں پر جب اگر تھوڑا سا اگر میرے پاس فورن ریمیٹنس موجود ہے، مجھے تو اس کے اوپر 0.1% انٹرسٹ ملتا ہے۔ میں باہر چلا جاؤں، کسی طریقے سے نیشنلٹی لے لوں، تو اس کے اوپر تو سطح خیر ہے، میں بھیجی جاؤں، اس کے بعد پاکستان کی حکومت سے پیسے کمائی جاؤں۔ تو اس کو اوورلی رومانٹیسائز کیا جاتا ہے۔ کنٹریبیوشن کرنے کے بڑے طریقے ہیں، اچھے طریقے ہیں۔ آپ انٹلیکچول جو ریسورس ہے اس کو بلڈ کر سکتے ہیں، آپ واپس آ کے سرو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سیاست کے اندر کلی طور پہ حصہ لینا ہے، پھر آپ 2 آئین کے تحت اوتھ لے کے کام نہیں کر سکتے۔